یہ دنیا فانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو جو ہے نا بہت اہم ہے، بہت اہم، اور سب بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کی یہ بالکل مختصر سی ویڈیو ہے، آپ نے اس کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ لاسٹ تک دیکھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ آپ خود کہیں گے کہ یار واقعی یہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ نے۔ میں استاد اور شاگرد کے احترام کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا احترام کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے۔ مجھے جو میں کام کرتا ہوں نا ہیئر سیلون کا، وہ میں اپنے استاد کے پاس مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں پریشان تھا کہ استاد جی مجھے کام نہیں سکھاتے، جتنا میں خود دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی تھا کہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے سے تو نہیں نہ آتا۔ استاد کچھ بتاتا بھی ہے کہ بیٹا ایسے کام کرنا، ایسے کام کرنا۔ تو میں نے 1 سال کے بعد نا اپنے استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا سر جی مجھے 1 سال ہو گیا، کیا میری کوئی خدمت میں کمی آئی ہے یا کیا وجہ ہے آپ مجھے کام نہیں سکھاتے؟ مجھے سر جی کہنے لگے کہ بات تمہاری صحیح ہے، کام میں واقعی تمہیں نہیں سکھاتا اور میں ابھی سکھانا بھی نہیں چاہ رہا۔ میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی ہو نا مجھے پتہ چلے کیا وجہ ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ چلو آج راز ہے، ایک راز سے پردہ اٹھا دیتا ہوں میں کہ میں تمہیں کام کیوں نہیں سکھانا چاہتا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے نا، میرا ایک رشتہ دار تھا، بہت عزیز، میرا کلوز رشتہ دار تھا۔ ان کے پیرنٹس، ان کے والدین میرے پاس لے کے آئے کہ اس کو آپ نے کام سکھانا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا ہاں بالکل میں کام سکھاؤں گا، میرا اپنا ہی تو ہے، میں اس کو کام نہیں سکھاؤں گا تو اور کس کو سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے وہ کام سکھانا شروع کر دیا اسے۔ جو کام 1 سال میں اسے آنا تھا نا، وہ میں نے 6 ماہ میں سکھایا اس کو۔ یہ میرے سر جی مجھے فرما رہے ہیں 1 سال میں نے جو کام سکھانا تھا نا اس کو، وہ میں نے 6 ماہ کے اندر اس کو سکھایا کہ میرا اپنا ہی تو ہے، اس کو نہیں سکھاؤں گا تو کس کا سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب تقریباً 2 سال ہو گئے نا اس کو، اس کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو گیا اور ایسے وہ بہیو کرنے لگا نا کہ میں تو خود ہی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ میں تو مخلص ہوں اس کے ساتھ، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جس کام سے میں روکتا ہوں، جس کام سے منع کرتا ہوں، یہ کام وہی کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے یہ؟ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے بٹھایا، سمجھایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو میں تجھے کام سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مخلص ہو کے سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو تو بھی میرے ساتھ مخلص ہو نا۔ یہ کام ابھی تمہیں آ گیا نا تو ابھی غرور تکبر میں نہ جا، ابھی صرف کام پہ فوکس کر۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کہنا بس میں جیسا بھی ہوں میں ویسا ہی ہوں بس، ٹھیک ہے، یعنی ایسا اس کا نا بہیو لہجہ ہو گیا ایسا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے کچھ رشتہ دار انہوں نے کہا کہ اب تو کاریگر تو ہو گیا ہے، تو چھوڑ اس کو، دفعہ مار اس کو، یہ ابھی تو کاریگر تو بن گیا ہے۔ اصل میں نا رشتہ دار تھا سر جی کا، جنہوں نے دوسری دکان بنائی ہوئی تھی، تقریباً کچھ 6-7 دکانیں چھوڑ کے، وہ یہ مشورے دے رہا تھا کہ میرے پاس آ جا۔ اور جب دیکھا نا اس کا بہیو ایسا ہو گیا، میں اسے جب کہتا تھا تو وہ آگے سے بڑا الٹ جواب دیتا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اب اس نے میرے پاس نہیں رہنا۔ میں نے کہا چلو بیٹا اگر تو رہنا نہیں نہ چاہتا تو ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے۔ وہ گیا سیدھا اس کے پاس، جا کے کام کرنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جب میرے سر جی نے بتایا، جب میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے وہ دیکھو سامنے وہ جو دکان ہے نا اس پہ وہ کام کر رہا ہے اور میرے مقابلے میں کام کر رہا ہے، اور جب بھی میرا کوئی کسٹمر میرا وہاں سے گزرتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کام کروایا کریں۔ یہ میرے سر جی فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا سر جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ نے اس کو کھلایا پلایا، کام سکھایا، سب کچھ کیا، تو ایسا نافرمان تو شاگرد نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ نہیں، انہوں نے کہا جب کبھی وقت آئے گا نا، کوئی موقع آئے گا تو خود بتائے گا کہ میرے سر جی صحیح فرما رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ تو ایسا کوئی موقع آیا ہے، جب مجھ پہ آیا نا تب مجھے پتا چلا کہ یار واقعی میرے استاد جو تھے نا وہ صحیح فرماتے تھے کہ اندھا اعتبار، اندھا بھروسہ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے وہ اپنا ہو یا بگانا ہو، کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا سر جی آپ نے اس پہ اعتماد کیا، آپ مجھ پہ اعتماد کر کے دیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی نہ آپ کا مقابلہ کروں گا، نہ آپ کے سامنے آؤں گا، یعنی کہ اس طریقے سے کہ آپ کے مقابل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی انشاءاللہ۔ میرے والدین نے میری تربیت اچھی کی ہے،
تو مجھے انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ جو تمہیں کام سکھائے، جو تم پہ اعتماد کرے، اسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دو۔ یہ میرے والدین نے کبھی بھی نہیں سکھایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے اشارہ ہے۔ کام سکھائیں، اگر جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے وہ سکھائیں کہ دوسروں کو، لیکن اندھا اعتماد کر کے نہیں سکھانا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ مقابل آ سکتا ہے، دیکھیں عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ فرض کریں کل کو آپ کے مقابل کوئی آ جاتا ہے تو وہ آپ کے صبر کو بھی دیکھے گا، اور ان قریب اس کا انجام بھی وہ دیکھ لے گا کہ کیا ہوگا۔ کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو اللہ ان کے بھروسے کو، اللہ ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سبھی کے بچوں کو فرما بردار بنائے، استاد کا بھی، ماں باپ کا بھی۔ تو ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ کوئی شاگرد کسی استاد کے مقابل ہی آ جائے۔